حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں مولا کائنات کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے مولا کائنات کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم پروردگار بے حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجلس رضا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار بانیے صف عزا میرے بھائیوں کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے آج کی عظیم شب کا واسطہ علی کی غربت کا واسطہ علی کی بیٹیوں کی یتیمی کا واسطہ پروردگار بانیان کو اجر کثیر عطا فرمائے بڑی قدیمی مجلس ہے 19 رمضان کی پروردگار جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے سب کو اجر کثیر عطا فرمائے ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرمائے کوئی دکھ نہ دے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام پروردگار ہمارے دکھی دلوں کا مداوا ذکر حسین سے فرما ہمارے دلوں کو منور فرما تمام عزادار امام زمانہ کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھی اللہ سبھی کی توجہ ہے میری جانب سبھی کی کیونکہ یہ بڑی یادگار مجلس ہوتی ہے تو میرا دل ہے کہ وہ یادگار مجلس میں آج آپ کو سناؤں کہ جنت کے دروازے تک ایک ایک عزادار کے دل پہ آج کی صرف عزا مجلس عزا نقش ہو جائے پہلا جملہ غیر عباس نے کوئی عرض کر رہا ہے لفظ کو دل میں تولیے گا اور میں بڑی تحمل مزاجی سے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں آدم سے لے کے مصطفیٰ تک جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے مولا آپ کی زندگی دراز کرے مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے کیا قبولیت ہے کیا روحانیت ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے لفظ پڑھ تو سارے بولو گے مجھے قاضی کے علم کی قسم کہ اللہ کے ارادے کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں بندوں کی توجہ نہیں ہے کتنا بڑا جملہ میں نے پڑھا اللہ کے ارادے کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں نہ دنیا علی کا رتبہ سمجھ سکی نہ منزلت سمجھ سکی نہ انسان کی جرت ہے نہ انسان کی اتنی بڑی ذہنیت ہے میں لفظ پڑھ رہا ہوں جملہ عزاداروں کی موجودگی میں علی کی عزت کتنی بلند ہے کہ اگر عیسیٰ مٹی ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ کھولے تو پرندہ بنتا ہے اور اگر علی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ کھول دے تو آدم بن جاتا ہے مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے مولا آپ کی زندگی دراز کرے آپ سلامت ہیں بھائی کیا قبولیت کیا روحانیت
سبھی میری جانب دیکھیے. اللہ نے مولا میرے بھائی کی زندگی دراز ہے. آپ جی پیچھے جا کے بیٹھو. مولا وسیع رزق وسیع عزت و نوازے. سبھی کی توجہ میری جانب. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ کو سلامتی عطا فرمائے. سبھی کی توجہ میری جانب. سبھی کی توجہ میری جانب. مولا ایک ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا, 7 آسمانوں کے سینوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے زمین کو خلق کیا, زمین پہ سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے عرش کو خلق کیا, عرش کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے چاند کو خلق کیا, چاند کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے 7 آسمان بنائے, اللہ نے جنت کو خلق کیا, جنت کے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ایک سوچنے والے نے پوچھا پارے الہ, کائنات میں جو چیز بھی خلق کی ہے ہر چیز کے اوپر علی کا نام لکھا ہے, کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ نے علی کا نام نہیں لکھا؟ اس وقت اللہ کے چہرے پہ جلال آیا. اس وقت پروردگار کی آوازی ایک جگہ ہے جہاں میں نے علی کا نام نہیں لکھا. پروردگار کون سی جگہ ہے؟ اس وقت پروردگار کی آواز آئی کہ ہر جا علی ملیں گے, یا دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. نفس پڑھ لوں, سبھی بولو گے کہ کیوں چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر. سارے بولو سارے بولو سارے بولو. دیکھیے پوری دنیا میں علی علی کی صدا ہے. سوشل میڈیا کھولو علی علی کی صدا ہے, ہر جگہ پہ علی علی کی صدا ہے. یہ ایام علی چل رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کی آمد کعبے میں ہوئی تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نے ماں کا چہرہ دیکھنے سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی نے ماں کا دودھ پینے سے پہلے رسول کی زبان چوسی تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے 7 دن کا علی تھا, تلہ ازدر کو چیر کے علی نے اپنے حیدر ہونے پہ بہت ثبت کر دی تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی بدر کا فاتح ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی احد کا فاتح ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی خیبر کا فاتح ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی فارس قرآن ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی سورہ یاسین کی تفسیر کا نام ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے علی صراط مستقیم ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے جنت اور جہنم کا مالک اللہ ہے, تقسیم علی کرتا ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر ہم یہ کہتے رزق اللہ کا ہے, تقسیم علی کرتا ہے تو کہتے علی کو حد سے بڑھا دیا. اس لیے غیور پاس نبی کہہ رہا ہے کہ ارے میرے بھائیو, ہم سے کیوں لڑتے ہو, ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ تو قدرت کی رضا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں چلتے ہو علی کے کمالات دیکھ کر. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. قبولیت ہے بھائی, کیا روحانیت ہے. مولا آپ کی زندگی دراز کرے. اللہ آپ کو جلا دے, اللہ کو بلا. مولا وسیع رزق دے, لنگر ہے مولا کائنات کا. یقین جانیے یہ بھی منظوری ہوتی ہے, نہ ہر بندہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. دینے والا بھی منظور نظر, لینے والوں پہ بھی کربلا والوں کا خاص کرم. یہ لنگر جو کربلا والوں کا ہے, لائنیں پڑھ دو. میرا دل ہے کہ چند لائنیں آپ کو سناؤ, چند لائنیں. داد آپ نے بڑی دے لی, موسم کی حالات بھی میرے سامنے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ برآمدگی بھی ہونی ہے. چند جملے آپ کو میں سناؤں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی.
کعبہ خدا کا گھر ہے تو اگلے مصرے پہ مجھے غازی کی قسم، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے، سید ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، مولا کا مداح خان بھی ہوں۔ اگلا مصرع سنیے گا، ایک ایک عزادار کی دل کی بات کریں۔ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی، اعلیٰ حسب نسب کی پہچان ہے علی، قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز کرے، سبھی بولیے گا۔ اور نوجوانوں، میرے بچوں، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں 2 مصروں پہ 1 گھنٹے کی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں، جزاک اللہ۔ 2 مصروں میں 1 گھنٹے کی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعلیٰ حسب نسب کی پہچان ہے علی۔ مصرع کیا خوب مصرع تھا کہ ایمان اور عقیدے کی میزان ہے علی، قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی۔ ارے روزہ نماز و حج کی جزا کچھ نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر علی کو جہنم میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوڑا اگر علی کو جہنم میں جاؤ گے۔ توجہ بھائی جان، توجہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بڑی بڑی عزاداری ہوتی ہے۔ علی ستم کو سراسیر کرنے والا ہے، علی ستم کو سراسیر کرنے والا ہے، عطش کو کوثر و تسنیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ارے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی نہ دے تو زمانہ، جزاک اللہ، علی نہ دے تو زمانہ فقیر۔ توجہ 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 توجہ، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں علی سے بغض بھی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ جی بسم اللہ، سارے لے لیں آپ۔ مولا بھائی جب مصرے پڑھ رہے کیونکہ بہت پڑھ چکا ہوں، آخری چند لائنیں سنیے، آخری چند لائنیں سنیے۔ جتنے زیادہ موسم ٹھیک ہو گئے، تسلی سے پڑھو۔ اچھا، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ اگر میرے بھائیوں کی بھی اجازت ہے کہ تسلی سے پڑھوں تو میں پڑھتا ہوں۔ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے۔ سنیے سنیے سنیے، میں داد کی لالچ میں نہیں پڑھ رہا، سبھی نوجوان ماتمی کھڑے ہوئے، پروردگار پیر محسن شاہ بھائی انور سبھی صاحبان کو اجر کثیر عطا فرمائے، اور میرے بھائی کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ 9 سفر قدیمی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سال بھی مولا کے صدقے صفحہ بچھائی جائے گی، سبھی تشریف لائیے گا۔ میں مصرے پڑھوں، علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے۔ شعر پڑھو، علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ مصرع میرا پوچھ گیا نا، بس یہ تمہیدی مصرع تھا، اس کے بعد تشریح کی ضرورت ہے۔ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا، اندھیری رات میں روشنی کہاں سے لاؤ گے؟ اندھیری قبر میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ ارے تم جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ جو اب بھی چپ رہا نا، وہ ذکر میں نہیں آیا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔
روزم جیتے رہو. سبھی کی توجہ, سبھی کی توجہ. علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تم جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ, مگر امیر کا مولا. شیر پڑھ دوں. وہ بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امین, زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو سمجھ گیا ہے, جو سمجھ گیا ہے, جو سمجھ گیا, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. سبحان اللہ. زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے؟ بڑے جیت سٹیٹ سیکٹری. اب شیر آپ کو سنا رہا ہوں کہ علم چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہو, مگر عباس سا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو. کیا قبولیت ہے؟ علم کو چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہو, مگر عباس سا جذبہ, سارے بولو, کہاں سے لاؤ گے؟ شیر پڑھ دوں. یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو. میرے بات شیر سنیے گا. یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو. بطول جیسا گھرانہ جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے. یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو. بطول جیسا گھرانہ. شیر پڑھ دوں, شیر پڑھ دوں. وطن کو چھوڑ کے سادات بن بھی سکتے ہو, وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے, میرے مصرع پڑا ہے, حق ادا ہوگا. وہ سیدوں کا سلیقہ, وہ سیدوں کی سخاوت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو. بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں, گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت, تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ ارے کوئی زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ, سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے؟ دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر کے جذبہ بھی کر دیا ثابت, تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ آئے ہے کوئی زیر تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ, سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے؟ اج وچ کوفے دے مک گئی ہے زینب دی بیٹی آسے, لگی ضرب امیر کو مسجد وچ تھئی پل کائنات اداس ہے. اللہ قسم کی دراز کرے. میرا بھائی رو کے کہہ رہا ہے, بلکہ میں یوں کہوں, دعا مانگا کر کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو. ہائے اللہ کا ماتم قبول کرے. بڑی روحانیت ہے مجلس میں, بڑا خلوص ہے ذکر میں. بھائی دعا مانگیے گا سارے دادار, جس کے دل میں جو بھی دعا ہے. آج علی کی بیٹی کو بابا کا واسطہ دے کے دعا مانگ. میرا ایمان ہے دعا رد ہو ہی نہیں سکتی. 2 بار نماز شہید ہوئی, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. قرآن لہو میں تر دیکھا, ایک کوفے میں ایک کربل میں. ایک بار یتیم ہوئی زینب, ایک بار ردا کو آگ لگی. 2 بار نبی کا گھر اجڑا, ایک بستی میں ایک جنگل میں. اللہ کا ماتم قبول فرمائے. ہر عزادار ہر ماتمی رو رہا ہے نا بھائی جان. آج آپ نے آذان سنی ہے گھر میں, علی کی بیٹی نے آذان سنی ہے پردیس میں. تو نے ہائے نہیں کی. آج میں نے ساہیوال صبح مسائے پڑھے بیانور, مرکزی امام بارگاہ قصر بطول ساہیوال میں, وہاں میں نے ایک جملہ پڑھا. میں نے کہا 2 آذانیں کائنات میں بڑی غربت والی تھی. کتنی آذانیں؟ 2 آذانیں. پہلی آذان مسجد کوفہ, مؤذن علی, علی کے لفظ نکلا اللہ اکبر.
رو کے بی بی زینب کی آوازی بہنوں میں کلثوم لگتا ایسے ہے ہم اجڑنے والے ہیں. اللہ اللہ آپ کا ماتم قبول کرے, اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. بیٹیاں آزان سنتی بھی رہی, روتی بھی رہی. لاہور والوں فرق تھا, جو مؤذن تھا نا اس نے پانی پیا ہوا تھا. ازاتران امام مظلوم ایک آزان ہے, 10 محرم شب عاشور کی آزان, ہائے علی اکبر کی آزان. 3 دن کا پیاسا حسین کا بیٹا اکبر نے تیمم کیا, اکبر گلدستہ آزان پہ آیا, یا اکبر کے لفظ نکلا اللہ اکبر, یا بی بی سورہ کی آواز ہے نانی ام سلمہ, وہ میرا اکبر آ گیا ہے, وہ نانی میرا مرحبا. شاہ حسین بڑی قبولیت, اللہ آپ کا ماتم قبول کرے. ہر عزادار رو رہا ہے, ہر ماتمی رو رہا ہے. یہ حق بنتا ہے کہ امیر کا جنازہ ہے, کوئی اور آیا ہو یا نہ آیا ہو, بابا کے جنازے کے ساتھ بیٹیاں ضرور آئی ہوئی ہوگی. میرے بھائیوں نے اندھیرا کر دیا ہے نا, یہ جو اندھیرا ہے نا یہ کسی کی آمد ہوتی ہے. دل میں دعائیں رکھیے گا, میں جملے پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. اجڑ گئی علی کی بیٹیاں پردیس میں, مولا ایک ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرمائے. 18 رمضان کا دن تھا, منبر کوفہ پہ علی خطبہ دے رہے تھے, یا بار بار علی اپنے ہاتھ کو دیکھتے تھے, علی روتے جاتے تھے, ہاتھ کو دیکھتے جاتے تھے, علی روتے جاتے تھے. اس وقت سلیمان کی آوازی آقا خیریت تو ہے. اس وقت جب علی نے ہاتھ کو دیکھا نا, علی کے اصحاب نے پوچھا آقا خیریت تو ہے, ہاتھ کو بھی دیکھتے ہیں آپ روتے ہیں. رو کے علی کی آوازیں ایک بات رلاتی ہے, یہ ہاتھ بھی سلامت رہے. بطول کو تازیانہ ملا گیا, یہ ہاتھ بھی سلامت رہے, بطول کا ہاتھ زخمی ہو گیا. یا حسین اللہ کا ماتم قبول کرے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ حق ہے ماتم کا, جیسے سارے عزادار لے رہے ہو, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ روائے. جو آج کی شب نہ رو سکے نا, علی کی بیٹیوں کی یتیمی کی رات ہے, حسن اور حسین کی یتیمی کی رات ہے. آج علی کی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہے. میں لفظ پڑھ رہا ہوں, وقت آخر حسین کے لفظ نکلا, وہاں غربت. حسن قریب آئے, بابا آپ خیبر شکن ہے, آپ غربت کی صدا کیوں دے رہے ہیں؟ علی چپ رہے. دوسری دفعہ علی کے لفظ نکلا, وہاں غربت. جتنے باطلی کھڑے ہوئے ہو ضرور ہاتھ سینے پہ مارنا. حسین قریب آئے, دونوں ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھے. بابا آپ نے خود کہا ہے حسین تو بڑا غریب ہے, بابا آپ نے خود کہا ہے 10 محرم کا دن ہوگا, اکبر کا جگر ہوگا, حسین فرچی کا پھل نکالے گا, کبھی قاسم کے ٹکڑے چنے گا, کبھی اصغر کو گرم ریت میں دفن کرے گا. بابا آپ نے خود کہا ہے حسین تو وہ غریب ہے, قاتل ضربے بھی مار رہا ہوگا, تیری بیٹی کو بھی مار رہا ہوگا. بابا غریب تو میں ہوں, آپ غربت کی صدا کیوں دے رہے ہیں؟ علی کی آواز ہے, حسین تو بھی غریب ہے پر میں بڑا غریب ہوں. میری آنکھوں کے سامنے لوگ رسول کی بیٹی کو مارتے رہے, میں علی چھپ کر کے دیکھتا رہا, مسلمان میرے گلے پر لگا. اللہ آپ کا ماتم قبول کرے, اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. مجلس مکمل ہو گئی, آسمان بھی علی کے غم میں رو رہا ہے. چند باتیں محسوس کیا کر, یہ جنازے کا وقت ہے, آسمان سے بارش برس رہی ہے, آسمان بھی علی کی غربت پہ رو رہا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا, بڑی مشکل رات تھی. علی نے اس بیٹی کے گھر افطار کیا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی. مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. ساری رات نہ بیٹیاں سوئی نہ بیٹے سوئے. مولا گھر سے باہر آنے لگے, یا مولا کے گھر میں بطخوں کا ہول تھا, انہوں نے دائرہ بنا لیا, اپنی زبان میں کہہ رہی تھی زینب کے بابا آج کی نماز گھر پڑھ لے. جتنے مادری اور جنازہ سامنے کھڑا کر دینا, جنازہ سامنے کھڑا کر دینا. آزادہ ہو
اس وقت علی کی آواز آئی آپ کا بہت شکریہ. علی مسجد کوفہ میں آئے. یہ لئی سویا ہوا تھا, علی نے ٹھوکر سے جگایا. علی کی آواز یہ لئی تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے. ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھاؤ, آسمان بھی رو رہا ہے. ہاتھ سر پہ رکھو, ماتم کر کے فکر سننا. علی کو دستہ آزان پہ آئے. علی کے لب سے نکلا اللہ اکبر. ادھر علی نے نوافل شروع کیے. یہ پہلا سجدہ ادا کیا. یا اللہ لعنت کرے عبدالرحمن ابن ملجم پر. اس نے زہرانی کا تلوار علی کے سر میں ماری. علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے بھائی قرآن پڑھنا ہے. جبرائیل نے داد اتارا. جبرائیل کی آواز آئی